حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی، 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی، تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا، اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے، ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدا رہا، آپ نے یہیں بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑ۔ حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے چھوڑ دیتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، ہرس ہوس لالچ ویسے نکل جاتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو، یہ آپ کو آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہے گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے، ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے،
जिस तरह भूखे लोग खाने पर झपटते हैं। हुजूर क्यों, हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत तुम्हें बुरी लगेगी। इतने बड़े बड़े बंगले, आलीशान महल्लात, किसका छोड़ के मरने को जी चाहता है माज़अल्लाह। नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा समझो। ऐसा नहीं कि वहां दौलत आई नहीं। हुजूर तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया मालिक एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। कुंजियां खजानों की अल्लाह ने दी। जब तक आप अपना तर्ज जिंदगी, ये जो बहुत दुनिया का प्यार है ना, बहुत ज्यादा मरने की हिरस, ये बहुत ज्यादा जीने की हिरस, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों का तरीका बयान किया कि वो कभी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि जीने की हिरस रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, तर्ज जिंदगी जब तक सादा नहीं होता और जब तक ये दुनिया के झमेलों से किसी को दौलत देकर पीछे कर दिया जाता है, किसी को ओहदा देकर चुप करा दिया जाता है, किसी को इख्तिदार देकर चुप करा दिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, उन एक बात की समझ आ गई थी कि हमें हमारे रब ने कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप इनसे फरमा दें अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। जब रब भी इनका हो जाएगा, जब रब भी इनका की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम ये जहां चीज है क्या, ये लौह कलम तेरे, इसका क्या मतलब हुआ? लौह कलम, कलम लिखती है ना तकदीरें, मुकद्दर फैसले, तो लौह कलम तेरे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर रब करीम तेरे ऊपर फजल करेगा और वो जिन फैसलों की उम्मत को दयानत से चाहत है, अल्लाह अपने फजल से वो फैसले फरमाएगा। जब तक जिंदगी हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं जाती, वो अल्लाह ताला की ताईद नहीं पाती। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तक बंदा अल्लाह के बंदों की मदद में रहता है ना, अल्लाह भी उसकी मदद करता रहता है। यानी अगर आप उम्मत के लिए सोचते हैं, कोई उम्मत के लिए फिक्र पैदा करते हैं, कुछ उम्मत की सोचें लाते हैं, तो अल्लाह भी मदद फरमाएगा। और ये बात अच्छी तरह याद रखें, जब भी बंदा कोई ऐसा काम करता है ना जो खालिस अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो रब की मदद जरूर आती है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। तो ये काम करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी। अल्लाह तौफीक। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर जो बंदा चलता है ना, जो हुजूर के तरीके पे चलता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। जो शर्त यह है कि वो इखलास के साथ नबी पाक के तरीके पे चले। दुनिया को दिखाने के लिए पगड़ियां ना बांधता फिरे, वो कहे कि चूंकि मैं पीर साहब हूं तो मैंने बांधनी है, इसलिए ये माहौल ना बनाए। वो बनाए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए नबी पाक की गुलामी करे, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। हुजूर की कुछ सुन्नतें हैं, कुछ चीजें नबी पाक को प्यारी है, कुछ तो आपने सुनी हुई है, जैसे मीठा खाना सुन्नत है, जैसे मिसवाक करना सुन्नत है, जैसे मुस्कुराना सुन्नत है। मुस्कुरा रहे हैं ना कि माशाल्लाह, परेशान तो नहीं ना किसी बात में। मुस्कुराना भी हुजूर की, शुरू में नमक खाना, बाद में नमक खाना, दरमियान में मीठा खाना, ये हुजूर की सुन्नत है। और इमामा बांधना नबी पाक की, ये चीजें हुजूर की पसंद है। नमाज नबी पाक को बड़ी पसंद है। फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की चीजों में से, दुनिया के कामों में से जो काम बड़ा पसंद है वो नमाज पढ़ना है। खुशबू हुजूर को बड़ी पसंद है, दूध नबी पाक को बड़ा पसंद है। ये भी सारी सुन्नतें हैं। इसी तरह की 2-3 बातें मैंने अर्ज करनी है आपकी खिदमत में। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को खुशबू पसंद है, तकिया पसंद है, मिसवाक पसंद है, इसी तरह थोड़े माल पर कनात करना ये भी मेरे नबी को बड़ा ही पसंद है। थोड़े पैसों पे राजी हो जाना ये नबी पाक को, सादे मकान में रहना ये हुजूर को बड़ा पसंद है। सादी रोटी खाना ये मेरे नबी पाक को बड़ा, ये भी हुजूर की पसंद है।
थोड़े रिस्क पे राजी होना और इस तरह राजी होना कि लंबे सजदे अदा करना, ये मेरे नबी पाक की पसंद है। हुजूर ने सिर्फ गरीबों से प्यार नहीं किया। हमें यह सुनाया जाता है और हम हमेशा यही सुनते हैं कि हुजूर ने गरीब से बड़ी मोहब्बत की। नबी पाक ने सिर्फ गरीब से प्यार नहीं किया, दरअसल हुजूर ने गरीबी से प्यार किया। को नहीं समझ आई आपको? हुजूर ने सिर्फ गरीबों से प्यार नहीं किया, नबी पाक ने, उसका माना यह है कि हुजूर ने गरीब रहना पसंद फरमाया है। गरीबों की तरह रहना नबी पाक ने, सादा मकान, एक वक्त का खाना और सादी ग़िज़ा, जिस तरह गरीब नहीं रहते। पुराने घरों में, कच्चे मकानों में टूटी चटाइयां, एक दो प्याले घर में, लंबे चौड़े बर्तन कोई नहीं, ये नबी पाक की पसंद है, ये रसूल पाक की पसंद है। इसको महबूब जाना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इसको पसंद किया। आतम ताई की बेटी कैदी होके आई, जब इसके कबीले पर, इसके इलाके पर मुसलमानों ने हमला किया तो हातम ताई का जो बेटा था अदी बिन हातम, वो अपनी बहन से कहने लगा, हमें पता है मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो भाग जाने में बेहतरी है, चलो भाग चलते हैं। तो बहन कहने लगी, भाई तूने भागना है तो भाग जा, मैं सरदार की बेटी हूं, मैं कौम के साथ जीऊंगी, कौम के साथ मरूंगी, तूने भागना है तो भाग जा। अदी भाग गए डर के। ये खातून जो थी, इनको गिरफ्तार कर लिया मुसलमान औरतों ने, तो कि ये तलवार लेके आएंगी लड़ने के लिए। इब्ने इसहाक, इब्ने हशाम, दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। ये खातून कहती है कि मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए, क्योंकि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरा ख्याल था वो नबी नहीं, वो बादशाह है, वो एक स्टेट के सरबराह है, वो हुक्मरान है, मैं माज़अल्लाह नबी नहीं। मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए और मैं अपने आप से कही थी मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी मुसलमानों के नबी से कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा मा, नकले कुफर, कुफर न बाशन। कहती है मैं हुजूर के सामने लाई गई गिरफ्तार करके, और जब मुझे हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना, तो मेरा सर नंगा था। तवज्जो है मेरी बात पर? मेरा सर नंगा था, तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। हुजूर ने मेरा नंगा सर देखा तो महबूब मिंबर से उठे, अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारेगा, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हातम ताई की बेटी के सर पे दे दी। बीवी कहती है जब हुजूर की चादर आई तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई नीचे की तरह, खुद ब खुद झुक गई। सवाल अभी भी मेरे ज़हन में मौजूद थे। इतने में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, तो मैं अपनी चादर ना दे दूं, आप अपनी ले ले, काफिर की बेटी है। तो महबूब ने उसकी तरफ जलाल की नजरों से देखा, फरमाया खामोश हो जा, बेटियां बराबर होती है, तियां सांझियां होंदियां ने, बेटियां। बोलिए जी, पक्की बात है? बुजुर्ग चुप कर जाए, नौजवान बोले, बेटियां, अल्लाह आपको खुश रखे, तियां सारे दियां। हाँ, अगर तू किसी के घर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच नहीं सकता, पक्की बात। ये नगदो नगद सौदा है, जिसने अपना घर पाक रखना है वो दूसरों के घरों का मुहाफिज बने, पक्की बात। बेटियां, खबरदार खबरदार, किसी की बच्ची की इज्जत से खेलने की कोशिश ना करना, वरना अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सख्त सजा दे। बचो। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं, तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली। मैंने कहा, ओ हातम ताई की बेटी, तू गलत थी, ये बादशाह नहीं, ये तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हैं हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे, तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला। ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करूं। तो कहने लगी, मैं चाहती हूं मुझे आजाद कर दे। कहती मुझे उम्मीद नहीं थी। हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही, अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग।
ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی, سارا قافلہ سارا قبیلہ آزاد ہو. حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے, تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں. سارا قافلہ. حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو. واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو بلایا, بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. بادشاہ نہیں وہ, اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے. بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت. میں رات بورے والے میں تھا, بھائی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا باپ, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے, یہ کام بالکل نہ کر, اللہ آپ کو خوش رہے, برکت دے. میں اس کو حرام نہیں کہتا, اور یہ سٹائل نذرانے کا درست نہیں, اس سے بچا کریں, ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے. دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جانتے چنگے نے, اس لیے اس چکر سے باہر نکلیں تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے. بالکل یہ کام نہیں کریں. سنیں اور یاد رکھیں, میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے. میں کہ پتر بیٹھ جو, کہندے نہیں ساری ڈیوٹی ہے. میں کہ کیس لائیے, میں بادشاہ سلامت تھا تو بیٹھ جو کرسی تیرا آمدہ. کیا چکر چل گیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, کونوں میں کھڑے, کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں, کرنے چاہیے, لیکن کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی, ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا, اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا. یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. ادب آداب ہونے چاہیے, لیکن غریبوں کو سزا, انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ. بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں, جو بادشاہ نہیں نبی ہے. تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا, میں خود جا کے دیکھوں گا. میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے, کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا, ایک وقت کی روٹی دینا. اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے, اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے, پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی. او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی. حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے, لیکن حضور نے اس سے پیار, یاد رکھے. ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ. جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے, جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے. پیسے کا ہی چکر ہے سارا, پیسے کا ہی چکر ہے, پیسے. ایک صاحب نے فون کیا, کہنے لگے کو ٹائم دے دیں, تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دیں. کہتے تو خوش کر دیں گے. میں کہ مثلاً تو کی کرے گا؟ کہتے جنہیں پیسے کہو گے لب جن. تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر, ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا. کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا, ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے. ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے, یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے, تعریف مصطفیٰ کی کرے, اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگے, انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں. ہاں تو اس لیے چکر سے باہر آمدام برسر مطلب. ادھی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا. ادھی مدینے آئے دیکھنے, اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے. کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ, ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا. جی حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے. حضور پکا لے. فرمایا تو گوشت لے آ, تو اس طرح کر مسالہ جات تیار کر لے, تو فلاں چیز کر لے. آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. جی اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے, آمین تے آکھیا جے. جی میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. لکڑیاں عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے, تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے, کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا. تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے. جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا, اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے. 7 اینٹیں. چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی, تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟
کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ادھی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے۔ کہتے حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ ادھی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار، یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسیقی کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہو گئے تو پتا ہوگا نا، ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا۔ ادھی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ادھی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ۔ میں بریلی شریف میں تھا تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا خان صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور نعت کی صنف سے بڑے آگاہ تھے، بڑا عمدہ مطلع کہتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شاعری سے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ قطع کہے، تازہ ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے چلو 10 منٹ کا ٹائم دو، بھی کہہ دیتے ہیں۔ تازہ قطع کہا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ تازہ قطع کہا۔ ادی بن عاصم کہتے حضور مجھے لے کے چلے، جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی، ضروری کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں۔ ادی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا۔ کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ اسی تی ایم پی یہ کدی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا۔ چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے۔ ادی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی، میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور مجھے گھر لے گئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے، ایک مٹکا 2 پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہتے حضور مجھے لے گئے، میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں، اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجوریں لائے، تھوڑا سا کھانا لائے، کہتے میرے سامنے رکھا۔ اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم پر ہے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی
ادھر دیکھیں، اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت، وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں، بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا، جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے. تو ادھی کہتے میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو. پتہ دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے. وہ بندہ بڑا سکھی ہے. جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے. سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا اس یہ حضور کی پسند ہے. دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے. کیا کرنا؟ بول کے بتائیں. بول. نبی پاک کو بڑا. آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے. چوری صاحب پریشر پایا، صلح کر لو، کہنے چلو ان چودھری جی کی میں موڑیے، صلح کر لینے، پر جی تو قابو آئے گا ویکھی جائے گی. تو یہ معافی نہیں ہوتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے.